نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت اللہ یعطی العبد ما شاء وهو مقیم علی معصیتہ فإنما استدراج منہ لہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات کامل اور مکمل ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام پہلوؤں میں کتاب مقدس قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو قومیں اس رہنمائی کو قبول کر لیتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں، اور جو قوم قرآن حکیم کی تعلیمات اور اپنے انبیاء علیہم السلام کی ہدایات کو نظر انداز کرتی ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ انتقام الہی ان پر ایسا شدت کے ساتھ آتا ہے کہ پوری قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا مخاطب انسانی اقوام ہے۔ قوموں کو مخاطب بنا کر قوموں کے مسائل، ان کی مشکلات دور کرنے، ان کی اجتماعیت کو درست راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان، اس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے جاہل رہتا ہے، اور عادل نہ ہونے کی وجہ سے ظلمتوں میں، ظالمانہ ماحول اور نظام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس ظلم و جہول انسان کو، اقوام کو، افراد کو، شخصیات کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے علم عنایت کیا جاتا ہے، اور اس علم پر عمل کرنے کا عدل و انصاف کا نظام ودیت کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے۔ عزم علم سے، حقائق کی دریافتگی سے، قلب کی طاقت اور قوت سے وجود میں آتا ہے، اور جب قلب میں عزم پختہ ہو جائے تو پھر جسمانی طاقت اور قوت اور جرأت اس علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔
انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اقوام کو جہالت سے نکالنے، ظلمتوں سے باہر کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء آتے ہی اس وقت ہے کسی سوسائٹی میں جب وہاں کا معاشرہ جاہل ہو یا جاہل بنا دیا گیا ہو، طاقت کے بلبوتے پر جہالت مسلط کر دی جائے، ظالم قوتیں اپنے مفادات کے لیے ان کو زبردستی جاہل بنا دیں، اپنے مطلب کی چیزیں ان کے دماغوں میں منتقل کریں، اور جو سوسائٹی کے اور قوم کے بنیادی حقائق ہیں، اصل حقیقت ہے، اس سے اپنی قوم کو جاہل رکھا جائے، علم اتنا دیا جائے جو ان کے مطلب کا ہے، حقیقی علم پر پہرے بٹھا دیے جائیں۔ اور جب سوسائٹی میں ظلم کی سیاہ رات، ظلمتیں تہ در تہ کچھ اس انداز میں قوموں پر مسلط کر دی جائیں کہ عدل ان کے دماغوں سے نکل جائے، کسی عمل کا عادلانہ معیار کیا ہے، حقیقت میں اس عمل کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے دماغ سے نکل جائے، وہ اس ظالمانہ عمل کو بھی اپنے لیے عدل سمجھے، ناقص عمل، ادھورا عمل، محدود اور سطحی ظاہری نمود و نمائش کی چیزیں ان کو وہ عدل سمجھے۔ یہ سب سے بڑی کسی قوم کی خرابی ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی، اس کا تعلق اس فرعونی نظام سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قائم تھا۔ سورۃ زخرف کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ملمہ کاری سے ایک بری چیز کو اچھی بنا کر پیش کیا جائے، ہے غلط چیز، خرابی ہے، لیکن اسے اچھے ورق لگا کر خوبصورت تصویروں سے سجا کر ملمہ کاری کر کے لوگ سمجھے کہ بہت اچھی چیز ہے، نمود و نمائش کے اعتبار سے وہ بہت خوبصورت لگے، بظاہر ناقص اور جھوٹے علم کی بنیاد پر وہ علم لگے، لیکن حقیقت میں وہ علم نہ ہو، بظاہر وہ عدل لگے لیکن حقیقت میں وہ ظلم ہو۔ تو یہ جو مزخرفات، ملمہ کاریاں ہیں، یہ انسانی سوسائٹی کو یرغمال بنا دیتی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے اس کا پردہ چاک کیا کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملمہ کاری سے متاثر نہ ہو، نمود و نمائش سے متاثر نہ ہو، حقیقی علم اور حقیقی عدل، اس کا فہم اور شعور پیدا کرے۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، کسی چیز کی معلومات لیتے ہیں، تو علم وہ ہوتا ہے جو کچھ خارج میں
وقوع وقوع پذیر ہوا ہے اس کے عین مطابق بیان کیا ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق بیان کیا جائے تو وہ علم ہے، اور زمینی حقائق اور ہوں اور خوش نمائی کے ساتھ اس جہالت کو علم کے نام سے منتقل کیا جائے، عنوان علم کا دیا جائے، لیکن ہو جہل، خلاف واقع، خلاف حقیقت۔ ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے، ایک عینی شاہد ہے، وہ اگر حقیقی معلومات آپ کو آ کر دے رہا ہے تو یہ تو علم ہے، اور ایک وہاں موجود ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک واقعہ گھڑ کر بیان کر رہا ہے تو یہ علم نہیں، یہ جہل ہے، جھوٹ ہے، ملمہ کاری ہے، مصنوعی عمل ہے۔ اور جب قومیں کسی مصنوعی گھڑے ہوئے علم کی بنیاد پر کوئی ایکشن لیتی ہیں، کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں، رائے قائم کرتی ہیں، بیانیہ بناتی ہیں، تو ہمیشہ دھوکے میں چلے جاتی ہیں، ان کا عمل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بنیادی حقائق ہی غلط ہے، اس کی ترجمانی غلط ہے، علم نہیں، جھوٹ ہے، حقیقت نہیں، ملمہ کاری ہے، تو اس کی اساس پر کیے ہوئے تمام فیصلے، اس کی بنیاد پر قائم کردہ تمام آراء، وہ سب غلط ہو، اس کا نتائج کچھ نہیں نکلا۔ تو علم حقیقی اور اس کے مطابق جو حقیقی جہل، ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر رہا ہے، انبیاء آ کر یہ سکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کون سا عمل عدل و انصاف پر مبنی ہے اور کون سا ظلم پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنا عدل ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، خلاف واقع بات۔ کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ کسی کام میں شریک نہیں ہے، اب اگر شرک کیا جا رہا ہے تو خلاف واقع، خلاف عدل، خلاف علم۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کر قوموں کو جب بلڈ اپ کرتے ہیں تو انہیں صحیح علم، عقل، شعور اور عدل و انصاف کی اساس پر درست کام کرنے کا جذبہ، جرأت، عزم اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ عزم کے بغیر دنیا میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سا بھی کوئی کام کرنے کے لیے چلتے ہیں تو پہلے اس کام کا عزم ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے۔ بغیر ارادے کے کام کرنے والا فرد تو مجنون یا پاگل ہوگا، کہ کبھی اٹھ کر ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی کوئی حرکت شروع کر دی، اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، پاگل ہے، جنون طاری اس پر۔ اب نارمل ہے، ایک نارمل آدمی جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس کام سے پہلے اس کام کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، عزم کرے گا، اور جب وہ عزم کرے گا تو جسمانی پوری طاقت، تمام قوائے عقلیہ اور عملیہ کو ایک پیج پر لا کر جرأت اور ہمت سے اس مقصد اور نیت اور عزم کو پورا کرنے کے لیے سراپا عمل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان
اس کی ہمت اور جرأت ایک جگہ پر یکسو نہ ہو، انتشار کا شکار، اس کو اپنے اس عزم اور ارادے پر پختگی نہیں ہے اور اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے، قوت عملیہ اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے، تو وہ عمل بے دلی سے ہوتا ہے، وہ ایسا نتیجہ خیز نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے وہ عمل وضع کیا گیا۔ عمل کی پختگی کے لیے جرأت کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ قومیں جب غلام بنتی ہیں، بنی اسرائیل غلام تھے، 200 سالہ غلامی کے اثرات مصر میں بنی اسرائیل پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کو کنعان سے اٹھا کر مصر میں لا کر آباد کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ مصر کی جو اصل قوم قبطی تھی اس نے انہیں غلام بنا دیا۔ اس غلامی کو انہوں نے قبول کر لیا، علم بھی فنا، جرأت اور ہمت بھی فنا۔ وہ جرأت و ہمت یہ یوسف کے مزاج میں تھی، یعقوب اسرائیل کی اولاد میں تھی، وہ جرأت مفقود ہو گئی، عزم ٹوٹ گیا، غلام بن گئے۔ اب 200 سالہ غلامی کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اس قوم کو آزاد کرانے، اللہ سے جوڑنے اور انسانیت کو فرعونی ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے، تو قوم کو بنانا ہے، قوم کے عزم کو پختہ کرنا، صحیح علم تورات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ اب اس علم کے مطابق قوم کو ڈھالنا ہے، صحیح اور حقیقی علم، اور اس صحیح علم پر درست عمل، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ مدین سے واپسی پر طور پہاڑ پر جو وحی نازل ہوئی اور تورات کی تعلیمات آپ کو حاصل ہوئیں، اس کی اساس پر اب قوم کو نکالنا ہے، نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کل انسانیت جو مصر میں ہے، قبطی بھی ہیں، وہ بھی اصل بات کو تو سمجھیں۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کی اصل حقیقت کو جانے کہ کیا اس میں رب بننے کی صلاحیت اور استعداد ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ اس پر تو غور و فکر کریں۔ ایک انسان جو محتاج، وہ خدائی کا دعویٰ کرے، خلاف عقل بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سچی دعوت اس قوم پر رکھی تو قوم کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو، نادا فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے پکارا موسیٰ کے مقابلے کہ دیکھو میری خدائی کی دلیل یہ ہے، یہ مصر کا جو ملک ہے، حکمرانی ہے، اس کا حکمران اور بادشاہ میں نہیں ہوں، میرے لیے یہ بادشاہ تھا، میں ہی تمہارا حکمران ہوں۔ اور پھر دیکھو
یہاں جو دریائے نیل کے بہنے سے جو باغات، جو نہریں بہہ رہی ہیں، خوشحالی ہے، یہ جو میں نے سسٹم بنا رکھا ہے خوشحالی کا اور ترقی کا، تو کیا میں رب نہیں ہوں؟ حالانکہ یہ سارا کا سارا سسٹم ٹھیک 200 سال پہلے مصر کی معاشی ترقی اور قومی ترقی کا حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کیا۔ دریائے نیل کا جو پانی بہہ کر ضائع ہو جاتا تھا، اس کی پوری مینجمنٹ اس 15 سالہ منصوبے کا حصہ تھی، یوسف علیہ السلام نے بنایا۔ نہریں نکالیں، زمین آباد کی، فصل بہت اعلیٰ درجے کی 7 سال تک ہوئی، اتنی کہ اگلے 7 سال قحط کے زمانے میں اس فصل سے نہ صرف مصر بلکہ یمن سے لے کر پورے بلاد الشام تک کے علاقوں کی ضروریات پوری۔ تو یہ سسٹم بنانے والے تو یوسف اللہ کے نبی، اللہ نے ان کے ذریعے سے بنوایا۔ آج فرعون کہتا ہے کہ دیکھو میری ریاست اور حکومت اور خدائی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اتنا بہترین نظام بنایا، بادشاہت میری، یہاں معاشی خوشحالی کے لیے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں، فصلیں اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہیں، تو میں ہی تو رب ہوں، اور رب کون ہوتا ہے؟ قوم کو بے وقوف بنا کر تقریر کی۔ اور دوسری جگہ پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنی قوم کو کہا کہ تم وہ رائے رکھو جو میں نے رکھی ہوئی ہے، میں جو کہتا ہوں وہی علم ہے، وہی عدل ہے، وہی صحیح بات ہے، تم اسی اینگل سے دیکھو جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں۔ ہر ظالم حکمران یہی چاہتا ہے کہ میرا جو زاویہ نظر ہے، میرا جو دیکھنے دکھانے کا انداز اور اسلوب ہے کسی چیز کو، تمہیں بھی ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ تو اس پورے پس منظر کو بیان کر کے قرآن حکیم کہتا ہے کہ فاستخف قومہ فاطاعوا، فرعون نے اس قوم کو جو مصر میں تھی، اپنی قبطی یا پوری کی پوری قوم، اس کو جاہل بنا کر رکھا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کہ استجہلا، طاقت کے بلبوتے پر قوم کو جاہل بنانے کا کام شروع کر دیا، یا استخفاف، قوم کا وزن، قوم کی اجتماعی طاقت کو، اس کے مورال کو گرا دیا۔ وہ اپنے قومی وقار، اپنی قومی ترقی، اپنی بلند سوچ سے گر کر نچلی سطح کا کسی کو ذلیل کرنا، خفت اور کم درجے کی اس کے اندر کیا ہے عادات اور رویے پیدا کر دینا، کمزور بنا دینا، یہ استخفاف ہے، کسی قوم کو ہلکا سمجھنا، قومی وقار گرا دینا، قومی مسائل سے ناآشنا بنا دینا، یہ کام فرعون نے کیا۔ فاستخف قومہ، اور عجیب بات ہے، لیڈر اور فرعون تو چاہتے ہیں کہ قوم جاہل بنی رہے، ان کے اندر خفت اور ہلکا پن رہے، ان کو جتنا مرضی ذلیل اور رسوا کرو، قومی وقار ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ فاستخف قومہ، لیکن قوم نے بھی کیا کیا؟ فاطاعوہ، اس کی اطاعت کی، اس کی بات مان لی۔ وہ ذلیل پہ ذلیل کر رہا ہے قوم کو،
اور قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے اس کے فیصلوں کو، اس کے احکامات کو، اس کے نافذ کیے ہوئے نظام کو پوری خیر خواہی اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اطاعوا، علم کے حقائق بھلا دیے، عملی تقاضے نظر انداز کر دیے، ظلمتوں کو وہ عدل سمجھنے لگے، جہالت کو وہ علم سمجھنے لگے، پورا ان کا بیانیہ ہی بدل دیا، سوچ ہی بدل دی۔ کہاں رب تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہاں فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو علم کو جہالت میں بدل دیا، حقیقی رب کے مقابلے میں جعلی رب، حقیقی الہ کے مقابلے میں جعلی خدا، حقیقی علم جو تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے، اس کی جگہ پر وہ مفاداتی علم جو طبیعتی قوانین یا فلکیاتی قوانین کی اساس پر ان کے ذہنوں نے گھڑا ہوا ہے، مفادات، سرمایہ کی طاقت، وہ علم، اور پھر دنیا کی اشیاء کا ایسا نظام جو حقیقت میں انسانیت پر تو ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن اسے اس قوم نے بھی قبول کر لیا، اطاعت کر لی کہ یہی عدل ہے، بس اتنا ہی مل جائے تو کیا بات غنیمت۔ یعنی حکمران اور قوم دونوں کی ذہنی سطح پست ہو گئی۔ حکمران چاہتے ہیں کہ قوم ذلیل اور رسوا ہو، اور قوم نے بھی ذلت اور رسوائی قبول کر لی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جہالت ان کے اندر پیدا ہو، حق اصل میں نہ پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جس کو علم بنا کر ان کے سامنے پیش کریں اس کو علم کہیں، اس کو حقیقت سمجھیں، اور جسے ہم عدل و انصاف اور ان کی خیرخواہی کے نام سے متعارف کرائیں اس کو خیرخواہی سمجھیں، خواہ وہ حقیقت میں ان کا ظلم ہی کیوں نہ۔ قرآن نے بڑا جامع جملہ فاستخف قومہ، اور قومی تقاضے کسی قوم کے بنیادی طور پر دو ہوتے ہیں، قومیں بنتی ہی اس اساس پر کہ ان کا سیاسی نظام امن کا ہو، انصاف کا ہو، جان مال عزت آبرو تین چیزیں محفوظ ہوں۔ انبیاء کی تعلیمات، تورات ہو، قرآن ہو، تمام الہی کتابوں میں جان بھی محفوظ ہونی چاہیے ہر انسان کی، کسی قوم میں رہنے والے ہر فرد کی، اس کی محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال بھی محفوظ ہو، کوئی چور ڈاکو اسے لوٹ کر نہ لے جائے، اس کی عزت بھی پامال نہ ہو، توہین نہ ہو، جھوٹے الزام لگا کر اس کی عزت کو تار تار کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان تینوں باتوں کو بیان فرمایا، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، خبردار، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں محترم ہیں جیسے یہ حرم محترم ہے، خانہ کعبہ محترم، مہینہ محترم، دن محترم، ایسے ہی محترم۔ تو کسی بھی قوم کی یہ تین چیزیں محفوظ ہیں تو قومی اجتماعیت، ان کی سیاسی طاقت، ان کی اجتماعی قوت محفوظ ہے، حقیقت پر مبنی۔
لیکن جہاں جان لٹ رہی ہو، گاجر مولی کی طرح انسان کٹ رہے، وہ قوم نہیں ہے، یہ قوم کی توہین ہے۔ جہاں انسانوں کے مال لوٹے جا رہے ہیں، وہ قومی نظام نہیں ہے، ملی سسٹم نہیں ہے۔ جہاں لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ بھی قوم نہیں۔ قوم بننے کے لیے ان تین چیز، اور ان تینوں چیزوں کے تحفظ کے لیے سیاست اور حکومت ہوتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں کو اپنا حکمران اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اپنی سیکورٹی فورسز کے ذریعے سے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں سے ہماری جان کا تحفظ کریں، ہمارے مال کا تحفظ کریں، ہماری عزتوں کا تحفظ کریں۔ لیکن اگر سیکورٹی فورسز کے لوگ ہی ہماری جان کے درپے ہوں، ہمارے مال کو لوٹنے لگ جائے، ہماری عزتوں سے کھلواڑ کرنے لگ جائے، باڑ ہی فصل کو کھانے لگ جائے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کی قومیت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کسی قوم کی قومیت کا پہلا تقاضا جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ۔ کسی قوم کی قومیت کا دوسرا بنیادی تقاضا، پہلا تقاضا جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، دوسرا تقاضا معاشی خوشحالی۔ معاشی طور پر وسائل کی فراوانی اس طریقے سے کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر پہلو سے معیشت ترقی کر رہی ہے، کیونکہ معیشت کی ترقی کے بغیر قوم کی نہ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی شناخت پیدا ہوتی ہے۔ معاشی وسائل سے قومیں طاقتور بنتی ہیں۔ دنیا کا 8,000 سال کا تجربہ، جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ اپنی سیاسی شان و شوکت بھی رکھتا ہے۔ دین کے غلبے کا جب حکم ہے تو سیاسی طاقت بھی ضروری، معاشی طاقت بھی۔ انبیاء علیہ السلام آ کر قوم کو ان دونوں شعبوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا کر، اپنا سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام۔ فرعونی سیاسی نظام میں بنی اسرائیل غلام تھے، تو کیا اس سیاسی نظام میں رہتے ہوئے قوم ترقی کر رہی تھی؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلا کر شام میں اپنے اصل علاقے میں لے کر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی سیاسی طاقت پیدا ہو، اور پھر شام میں بھی آئے تو کنعان اور بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، ظالم لوگ، سیاست ان کی چل رہی ہے۔ اگر ظلم کی سیاست کے اندر ہی رہنا تھا تو پھر تو فرعون کے ماتحت رہتے، اور اگر بالفرض زمین بدل کر اپنی اصل زمین شام میں آنا تھا تو شام کا جو ظالمانہ نظام قوم عمالقہ نے بنا رکھا تھا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتے، لیکن نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اب قوم سے مطالبہ ہے کہ تمہاری سرزمین پر ظالم قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے، آگے بڑھو اور ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ اس ظلم کے سیاسی نظام میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی معاشی طاقت پیدا کرو، اپنی فصلیں اگاؤ،
اپنا نظام بناؤ، تمہیں اچھی چیزیں کھانی ہے، انعامات، تو اچھی طریقے سے کاشتکاری سیکھو، تجارت سیکھو، زراعت سیکھو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ یہ من و سلوہ جو تمہیں عارضی طور پر کھلایا جا رہا ہے، اس کی اساس پر اس پر مت بیٹھے رہو۔ تمہیں سبزیاں کھانی ہیں تو کاشت کرو، اگلے دور کے ارتقاء کے مراحل طے کرو، معاشی قوت پیدا کرو۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سکھایا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بہترین سیاست قائم کی۔ ساس موسیٰ بنی اسرائیل سیاستاً حسنتاً، اچھی اور عمدہ سیاست کی، نقص سے نکال کر کمال تک پہنچایا۔ فرعون کی حکمرانی کا خاتمہ کیا، اور پھر وادی سینا میں پہنچے تو قوم عمالقہ جو کنعان پر قابض تھی اس کا مقابلہ کیا، جنگ لڑی باقاعدہ۔ یوشع بن نون کی قیادت میں موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بعد آنے والا نبی اور آپ کا تربیت یافتہ نوجوان یوشع بن نون، انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑ کر قوم عمالقہ کو شکست دی، اور پھر بیت المقدس پر قبضہ کر کے اپنی حکومت، اپنی معیشت، اپنی سیاست قائم کی، حکمرانی قائم کی، جو ترقی کرتے کرتے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پورے یمن سے لے کر بلاد الشام تک ریاست پھیل گئی، حکومت کا غلبہ ہو گیا۔ قرآن نے داؤد کو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ خلافت سیاست ہے، ریاست ہے، اجتماعیت، تو یہ قوم کو بلڈ اپ کرنا۔ تو قرآن نے مصر کا نقشہ کھینچا کہ فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ذلیل اور رسوا کر کے استجہلا، جاہل بنا کر رکھا، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ فاطاعوہ، انہوں نے اس جہالت کو قبول کر لیا، اس ظلمت کو قبول کر لیا۔ ہاں، حکمران ظالم ہو اور قوم میں مقابلے کی ضرورت ہو، اس کی بات نہ مانے تو پھر بھی قومیں بچ جاتی ہیں، لیکن قوم بھی اپنی ذلت کو قبول کر لے، اس کی اطاعت کرے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق ہو، فسق کہتے ہیں جو سماجی معاہدات، جو سوشل کانٹریکٹ قائم ہو چکے ہیں، ان معاہدات کی خلاف ورزی کر کے انسانی جان سے کھلواڑ کرنا یا انسانی مال کو لوٹنا یا ان کی عزتوں سے کھیلنا، یہ فسق۔ ہر وہ کام جو قتل انسانیت، چوری ڈاکہ، اور ہر وہ کام جو انسانوں کی عزت کو پامال کر کے ان کی توہین کرنے والا ہو، وہ فسق۔ ایک فسق انسانوں کے ساتھ، اور ایک فسق ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلے میں خود ساختہ چیزیں گھڑ رہا۔ اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کی بات انسانوں میں نہیں ماننا چاہتا، فاسق ہے۔ بظاہر مومن، ایمان کا دعوے دار، لیکن اس کے تقاضوں کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ ابراہیمی اصول، شرک کی مذمت کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنا، معاہدات کی پاسداری کرنا، زنا سے بچنا، قتل انسانیت سے بچنا، پورا تولنا، پورا ناپنا، جو ان 10 اصولوں کی خلاف ورزی عملاً کرے، زبان سے تو اقرار کرے
لیکن عملاً کرے وہ فاسق۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فاسق کی واضح تعریف کی ہے، قانون شکن، معاہدہ شکن، سماجی تقاضوں سے ناآشنا، قوم کے توڑنے کا عمل۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ قوم ایک طرف سماجی معاہدات کو تسلیم کرتی ہے اور پھر ان کو توڑتی بھی ہے، بظاہر علم کا دعویٰ کرتی ہے لیکن جہالت کو قبول کر رہے انہم کانوا قوم فاسقین۔ اب یہ عمل کہ حکمران بھی اور عوام بھی دونوں مل کر حکمران ظلم کرے اور عوام اس کی اطاعت کرے، تو یہ فسق جب پیدا ہوتا ہے تو آگے اللہ نے سزا بیان کی، فلما آسفونا، جب ان کی اس حرکت نے، ان کی قوم کی اس اجتماعیت کی اس حرکت نے حکمران جاہل بنا رہا ہے اور قوم نے جہالت کو قبول کر لیا، حکمران ظلم کر رہا ہے اور قوم نے اس ظلم کو ہضم کر لیا، اطاعت شروع کر دی، فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو انتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، سب کو کیا ہے بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا۔ فرعون جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے وہی ان کی قوم قبول کر رہی ہے۔ جب کسی ملک اور قوم کی صورتحال یہ ہو کہ حکمران ظلم کرتا جائے، جہالت پھیلاتا جائے، جاہلانہ بیانیہ، جاہلانہ آراء، جاہلانہ علم، مفاد پرستی کا نظام عملاً قائم کرتا جائے، عدل کی دھجیاں اڑاتا جائے اور قوم اس کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کرتی چلی جائے، تو گویا کہ پوری قوم کا آوے کا آبا بگڑ گیا۔ اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا یہ عمل اس نے ہمیں غضبناک کر دیا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اسقطونا یا اغضبونا، انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا۔ اللہ کا جب غضب آتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا کہ مخلوق خدا پر پوری کی پوری قوم کو جاہل بنانے کا عمل، پوری کی پوری قوم پر ظلم کا سسٹم مسلط کرنے کا عمل، اور قوم بھی اسے قبول کرے، اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کرے، تو مل کر پوری کی پوری قوم، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے غضبناک کر دیا۔ آسفونا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ انتقام لیتا، انتقمنا، اللہ نے خود قرآن میں اپنا وصف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ذو انتقام، اچھی طرح جانتا بھی ہے اور انتقام لینا بھی جانتا ہے، انتقام لینے والا، انتقمنا فاغرقناہم اجمعین، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کی پوری قوم جو مصر کے اس سسٹم پر نازاں تھی اور اس کی وجہ سے خدائی کا دعوے دار تھی، جو بنایا تو یوسف علیہ السلام نے 200 سال پہلے تھے، جس کی وجہ سے مصر کی شناخت پیدا ہوئی، سیاسی اور معاشی طاقت جو یوسف کے 15 سالہ اقتصادی منصوبے کی وجہ سے بنی تھی، استعمال کر رہا فرعون اپنی فرعونیت کے لیے اور خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ تو اس بات نے ہمیں غضبناک کر دیا اور ہم نے ان کو تمام کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، عبرتاً، بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا
یہ نہیں کہ یہ قصہ ختم ہو گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اخباراً للامت المحمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرین سے مراد امت محمدیہ، ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو تم نے بھی اگر اسی طرح کی حرکت کی تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ مفسرین نے کہا سلفن کا مطلب کہ جس نے بھی عمل ان کی طرح کا کیا، ماضی میں گزرے ہوئے سلف، ماضی میں گزرے ہوئے لوگ، تو ماضی میں جو قصہ ہو چکا ہے فرعونی قوم کے غرق ہونے کا، اور اس کا سبب فرعون کا ان کو جاہل بنائے رکھنا اور ان کا اس جہالت کو قبول کیے رکھنا، فرعون کا ان پر ظلم کرنا اور ان کا اس ظالمانہ نظام کی اطاعت کرنا، اس نے اللہ کو غضبناک بنا۔ جب بھی کسی قوم میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، عذاب مسلط کرتے ہیں، ذلت کا، رسوائی کا۔ بعد والوں کے لیے یہ نشان عبرت۔ اب امت محمدیہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے غرق اور ہدم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں جیسے پانی میں غرق کر دی گئیں، پتھر برسا کر قوم عاد و سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو عذاب کی مختلف شکلیں خود قرآن نے بیان کی۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے، زمین سے بھیجے، پانی کا عذاب جیسے طوفان نوح آیا، اوپر نیچے دونوں طرف سے، یا دریا میں غرق کر دے فرعونی قوم کو جیسے غرق کیا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو گزشتہ قوموں پر اوپر سے اور نیچے سے عذاب آیا تھا، میری امت پر یہ عذاب نہ لانا، میری امت پر یہ عذاب نہ لانا کہ اوپر سے کوئی آسمان پھٹ پڑے، نیچے سے کیا ہے زمین میں شگاف پیدا ہو جائے، جیسے قوم عاد و ثمود پر پتھر برسے اوپر سے، طوفان نوح آیا نیچے سے بھی اور اوپر سے بارش بھی برسی، ایسا عذاب نہ لانا۔ اور تیسری بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او یلبسکم شیعا، یا یہ آپس میں لڑیں گے، ان کی گروہیت بنے گی، گروپ بن جائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، لیذیق بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیسرا عذاب بھی نہ نازل کرنا۔ اللہ میاں نے کہا یہ بات نہیں مانی جائے گی، یہ تمہاری دعا منظور نہیں ہوئے، کسی نہ کسی طریقے سے تو اللہ کے غضب کو ظاہر ہونا ہے۔ کوئی آدمی غلط کردار ادا کرے اور اسے کوئی سزا ہی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا کسبت، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت میں تو مکمل طور پر، اور دنیا میں بھی جب قوم بحیثیت قوم اللہ کو غضب اور ناراضگی میں مبتلا کرتی ہے تو پوری قوم پر بھی کیا ہے اللہ کا انتقام ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ انتقام اگر یہ بات نہیں کہ اوپر سے پتھر برسیں، یہ بات نہیں کہ نیچے سے ان کو بڑا عذاب آئے، تو تیسرا طریقہ عذاب کا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، یہ تو رہے گا، سزا تو ملنی ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ یہ عذاب جو ہے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا بعد والوں کے لیے، کہ وہ اس کو دیکھیں سمجھیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے سچا علم، عدل و انصاف کی بات بیان کرنا اور ان کی اطاعت سے انکار کر دینا، یہ عذاب کو ٹالتا ہے۔ جی، کلمت حق عند سلطان جائر، اسی لیے اس کی افضلیت ہے کہ کم از کم ایسی جماعت تو موجود ہو، طائفہ منصورہ، جو اصل حقائق، علم و شعور، عدل و انصاف کے جو حقیقی معیارات ہیں انسانی سماج کے، وہ اس چیز کو قبول تو کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر پست ذہنیت کے لوگ حکمران بن جائیں، آراء جزیہ، ذاتی مفادات، گروہی مفادات، انفرادی مفادات کے لیے ملک اور قوم کی تباہی بربادی کرنے والے، اور ان کے لیے بڑے سخت شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا حجت اللہ نے، ایسے لوگ جو درندہ صفت ہے، سبعیہ، ایسے لوگ جو شہوت پسند، عیاش لوگ، زناکاری میں مبتلا لوگ، شرابیں پینے والے لوگ، تعیشات میں مبتلا لوگ، ایسے لوگ جو انسانوں کا مال لوٹنے والے، غصب کرنے والے، وہ مسلط ہو جائے، تو ایسے حکمران کا مسلط ہونا کسی قوم پر، اور پھر قوم کا قبول کیے رکھنا، پوری کی پوری قوم اس کے سامنے سرنڈر ہو جائے، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں یجب بذل الجہد علی اہل الاراء الکلیہ، کہ جو سوسائٹی کے اجتماعی مفادات رائے کلی کی بنیاد پر رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی پوری جدوجہد خرچ کریں ایسے درندہ صفت حکمرانوں، ایسے ظالم حکمرانوں اور غاصب حکمرانوں کے مقابلے پر۔ پہلے سمجھائیں، باز رکھیں، اور کبھی کبھی یہ کام بغیر مزاحمات، مخاصمات اور مقاتلات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شعور تو پیدا ہو، پوری کی پوری قوم میں کوئی حق کہنے والا نہ ہو تو اللہ کے عذاب میں وہ قوم غرق ہوتی۔ فانتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام لیں۔ آج اندازہ لگائیے، پچھلے 300 سال سے جو اس دور کا فرعونی نظام، سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط، اس کا بنیادی کام کیا ہے کہ پوری انسانیت، پوری اپنی قوم کو وہ اس نمونے کی نہیں ہے کہ فاستجہلا، کہ جاہل بنا کر رکھا، فاستخف قومہ کی مثال، قوموں کو جاہل بنانے کا کام ہو رہا ہے نظام زر سود خوری کا، اس کو ایسے خوشنما نام سے، سرمایہ کاری کے نام سے، کہ تجارت نہ کریں جی، کاروبار نہ کریں جی۔ آدمی کہتا ہے کاروبار تو کرنا چاہیے، پھر جی سود کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتا، تو کیوں مولوی لوگ جو ہے سود کی حرمت کی بات کرتے ہیں؟ بھائی نظام سارا غیر حقیقی، سود خوری پر مبنی۔ اس وقت دنیا بھر کی معیشت پچھلے 300 سال سے یرغمال ہے، ان عالمی سرمایہ داروں کے زیر انتداب ہے جو زر کی بنیاد پر سود خوری کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہیں، اور افسوس اس پر ہے کہ دنیا کی اکثریتی اقوام اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اطاعوہ، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ 57 مسلمان ملک اور ان کے حکمران طبقے اسے تسلیم کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ سب IMF کے غلام ہیں، سب ورلڈ بینک کے مقروض ہیں،
قرضے کی معیشت سود خوری پر مبنی ہے، زر کی گردش ریٹرن کے بغیر نہیں ہے، اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جب اس کا ریٹرن لیتا ہے تو یہی تو سود ہے۔ نام خوشنما، علم کے مقابلے میں جہل پیدا کر دیا۔ آج دنیا کی تمام اسکول و کالج اور یونیورسٹیاں اکنامکس اور معاشیات پڑھاتی ہیں تو سود خوری کے اس نظام کو پڑھاتی بنیاد پر۔ ان کے یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ سود جائز ہے ناجائز، ان کے مسلمات میں سے ہے، علمی مسلمات میں سے ہے کہ سود کی بنیاد پر ہی زراعت ہوگی، تجارت ہوگی، صنعت ہوگی۔ تو یہ جاہل بنانا نہیں ہے، استخفاف نہیں ہے، پوری قوم کو اس کے حقیقی تقاضوں سے نیچے گرانا نہیں ہے۔ آج تمام قومیں اس قرضے کی معیشت میں جکڑی ہوئی سرمایہ داروں کی غلام، سرمایہ داری نظام کے غلام، اور ہر ملک کا حکمران، وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، وہ اس جہالت کے علم کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے مطابق بناتا بھی ہے۔ 193 ملک اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہے، ان کا معاشی نظام جس کو تمام 193 ملکوں نے تسلیم کر لیا۔ طریقہ کار مختلف ہے نا، قرضوں کی معیشت روس میں بھی ہے، چین میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور تمام 57 مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہے۔ ہر جگہ یہ جہاں بھی قرضہ دیا جائے گا سود وصول کیا جائے گا۔ فَأَطَاعُوهُ، تمام اقوام نے اس ظلم کے نظام کو قبول کر لیا۔ امریکہ جس ملک کو دہشت گرد ملک قرار دے کر اس پر حملہ کرے تو پورا میڈیا، تمام عدالتیں، اقوام متحدہ اور تمام لیڈر اور حکمران اس کے مطابق بیانیاں رکھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اصل علم چھپا لیا جائے، اصل حقیقت چھپا لی جائے اور مصنوعی علم ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ یہ آج کل امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا، کھلی آنکھوں سے تمام انسان جانتے ہیں کہ سب سے پہلا حملہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کیا، لیکن پورا میڈیا لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ ایران وار، ایران کی جنگ۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی جس آدمی نے سب سے پہلے جس ملک نے بدماشی کی ہے، جنگ تو اس نے مسلط کی ہے۔ کیا مطلب؟ بیانیہ، صحافت نے علم ایسا منتقل کیا، بیانیہ ایسا لوگوں کے سامنے رکھا جو خلاف حقیقت ہے۔ فاستخف قومہ، ذرا اس آیت کا اطلاق تو کرو۔ معیشت پر، سیاست پر آپ اپنے ملک کے حکمرانوں کے فیصلے دیکھیے، ہر گزرتے دن کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی قومی شعور کا استخفاف کیا جا رہا ہے، اسے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، اور قوم مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے۔ جھوٹا بیانیہ 1947 سے لے کر اب تک، بلکہ 1757 سے لے کر اب تک، جنگ پلاسی میں بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے سے لے کر اب تک تاریخ، سیاست، معیشت میں جتنے بیانیے آپ کے دماغ میں ڈالے گئے ہیں وہ خلاف حقیقت۔ یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ کیسے میر جعفر کو غداری پر اکسا کر 3000 کی انگریز فوج نے 50,000 سراج الدولہ کی فوج کو شکست دی، مکر و فریب کیا کیا، دھوکہ کیا دیا۔ یہ نہیں، بس جنگ پلاسی انگریزوں نے جیت لی اس لیے کیا ہے بنگال پر قبضہ جائز، معاہدہ توڑ دیا۔ جنگ بکسر میں شاہ عالم کو شکست ہو گئی،
1764 میں، تو 1765 میں 3 صوبوں کی دیوانی پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ بیان کیا جائے گا معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کے تحت ہم نے کیا، لیکن اس کا پچھلا پس منظر غائب۔ ظالمانہ کام کا بیانیہ نہیں، جنگ کس نے مسلط کی؟ آئے تجارت کے لیے اور مسلط کر دیا حکمرانی کے لیے۔ معاہدات کو کس نے توڑا؟ خلاف حقیقت، یعنی جو اصل علم تھا اس سے جاہل بنا کر رکھا۔ آج ہمارا ہر گریجویٹ اور ہر آدمی جب ہندوستان کی یہ تاریخ پڑھتا ہے تو کیا ہے؟ اس غلط بیانیے کو علم کہتا ہے، حالانکہ وہ جہل ہے۔ 1803 میں شاہ عالم ثانی، یہی جس نے 1765 میں 3 صوبوں کی دیوانی دی تھی، اب دلی بیچ دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو معاہدہ کر کے چند ٹکوں کے عوض کے، میرے پیسے جو ہے اتنے دے دینا، باقی پورا ملک تمہارا۔ عجیب بات۔ استخف قومہ، پوری قوم کے سامنے جی قوم کا استخفاف کیا، اور قوم نے اطاعوہ سنبھال لی۔ 1857 میں جو ظلم و ستم ایسٹ انڈیا کمپنی نے انسانوں پر کیا اس کا بیانیہ نہیں، اس 1857 کی جدوجہد آزادی کو بغاوت کہا جاتا ہے، غدر کہا جاتا ہے۔ جیسے انگریز کی حکومت بڑی اسلامی صحیح تھی، اس کے خلاف اقدام کرنا بغاوت ہے، اس کے خلاف اقدام کرنا غداری ہے۔ کون سا معاہدہ تھا جس کی بنیاد پر ہوئی؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، لوگوں نے اطاعت کر لی، بات مان لی۔ جی اسی طریقے سے ہر ایک مرحلے پر دیکھیں، بظاہر آئین اور قانون بنایا 1873 میں، 91 میں، پھر 1909، 1920، 1935 میں بڑا خوشنما انڈیا ایکٹ، بظاہر علم کہا گیا، لیکن اس کے اندر جو زہر چھپا ہوا آج تک اس کی مکافات نہیں ہو سکی۔ وہ جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی غداروں کی، اسمبلیوں میں لانے والوں کی، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں۔ وہ جو عالمی سرمایہ داری نظام جنہیں چنتا ہے، 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت ہی تمہاری آج بھی اسمبلی بنتی ہے۔ فاستخف قومہ، قوم کو ہلکا اور ذلیل کر دیا، جاہل بنا دیا، اور قوم نے بھی مان لیا۔ فاطاعوہ، اس کی اطاعت کر۔ جس طرح کا مذہبی تماشا لگا دیا جائے تو اس کو ماننے کے لیے بھی قوم تیار ہے۔ جو مرضی کوئی منکر حدیث اٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کرے، حدیث کا خود ساختہ مطلب بیان کرے، فقہ کی دھجیاں بکھیر کر رومن لا کی بنیاد پر قانون مسلط کرے، تو فرقے اور گروہ بنا دیے جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، لوگوں نے مان لی، مذہب کو نمود و نمائش کے ساتھ تسلیم کر لی، فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ حقیقی علم، حقیقی دین، یہ تو محققین علماء ربانیین کی وجہ سے آج قرآن و سنت کا علم کسی درجے میں وہ بھی اس بر عظیم پاک و ہند میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں محفوظ ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں سے مٹا دیا گیا۔ پورے عرب دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جو صحیح قرآن کا علم دیتا ہو۔ جو نصاب شکاگو سے بن کر آتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ حرمین شریفین میں بھی جو پہلے پرانے محدثین تھے ان کو ختم کر دیا گیا، مدینہ یونیورسٹی سے بھی ختم کر دیا، سعودی عرب کی ساری یونیورسٹیوں سے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ نیا آرڈر جاری ہو گیا ہے محمد بن سلمان کا کہ حدیثوں میں سے ہم چھانٹی کریں گے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اتنی حدیث کی کتابوں میں سے
وہ صاحب کہتے ہیں کہ 102 حدیثیں قابل عمل ہیں، باقی ساری ردی کی ٹوکری، نعوذ باللہ۔ یہ علم ہے، یہی تو قوم کو ذلیل کرنا ہے اور قوم کا قبول کر لینا۔ تمام مدرسوں پر سعودی عرب میں بلڈوزر پھیر دیا گیا، جو حقیقی تعلیم دینے والے، وہ یونیورسٹیوں کی رسمی تعلیم جس میں ٹھوس مستقل علم، ایسے محقق علماء جو تفسیر، حدیث اور فقہ کے ماہرین ہوں، بلانے بند کر دیا۔ یہ ہے تو استخفاف ہے، قوم کا استخفاف۔ پھر آپ دیکھیے، تجارت فیل، زراعت فیل، صنعت فیل، لوگ مہنگائی اور بھوک سے پریشان ہیں، اور یہ سسٹم دن بدن اپنا شکنجہ کستے ہوئے کبھی ایک فورس بنائی جا رہی، کبھی دوسری فورس بنائی جا رہی، کبھی تیسری فورس بنائی جا رہی۔ غریبوں کی ریڑیاں الٹنے کے لیے نوجوان بھرتی کیے جا رہے ہیں، مزدور پورے دن مزدوری کرتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے، اس کو اپنی کاشت شدہ فصل کی پوری قیمت نہیں ملتی۔ 11 کمپنیاں بنا دی، اور وہ 11 کمپنیاں، ان کو گورنمنٹ نے اربوں روپیہ فری میں دیا، گورنمنٹ نے گودام فری میں دیے کہ خریدو۔ سرمایہ دار اور غریب کاشتکار سے فصل اٹھائی جا رہی۔ بلکہ ایک ڈویژن بہاولپور کی تو ابھی رپورٹ آئی کہ ایک طرف تو یہ کمپنیوں کی خریداری ہے، اور دوسری طرف پولیس چھاپے مار مار کر لوگوں کی گندم ضبط کر رہی ہے۔ تو ضبط شدہ گندم زیادہ ہو گئی، جو کمپنیوں نے خریدی وہ تھوڑی رہ گئی، آدھ و آدھ کا فرق۔ ادھر سے کہتے ہیں سرمایہ داری اصول ہے، ہر آدمی کو کیا ہے، فری مارکیٹ ہونی چاہیے۔ اور فری مارکیٹ کا حال یہ کہ پولیس جبر سے کاشتکار کے بیج کی رکھی ہوئی گندم کو بھی اٹھا کر لے آتا ہے، زبردستی اس کے گھر سے۔ کیا مطلب؟ اور خریداری کسی کی کرواتا ہے؟ اس کمپنی کی جو لوٹ مار کرے، اس کو بینکوں سے قرضہ دلوایا گیا، کمپنیوں کو 11 کمپنیاں ان حکمرانوں کی، ان کے اللہ تعالی، اور قوم نے پی لیا، اطاعوہ، قوم نے اس کی اطاعت کر لی، بات مان لی۔ ان کے اوپر فورسز پہ فورسز بنائی جا رہی ہے، ان پر ظلم کرنے کے لیے لوگوں نے قبول کر لیا۔ فاتعوا، قرآن کہتا ہے کہ جب حکمران ظالم ہو جائیں، سسٹم ظلم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کر کے قبول کر لیں، فاتعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق قوم ہوتی ہے، اور اس فاسق قوم کا علاج اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں غضبناک کرتی ہے تو انتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غضب کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب زمین پر نظر دوڑائی تو فماقت عربہم وعجمہم، غضب کی نگاہ سے دیکھا عربوں کو اور اجمیوں کو، ظلم اور زیادتی، شرک اور کفر کے سبب۔ تو اللہ نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہ کیسر و کسریٰ کو راستے سے ہٹا دو، ابو جہل کا خاتمہ کرو، انسانیت پر رحمت کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں جب پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا معاشرہ غضب الہی کو دعوت دے، انسانی جسموں کے ساتھ کھلواڑ کرے، ان کے مالوں کو لوٹے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کرے، ان کی عزتوں کو پامال کرے، تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اور پھر ایک حدیث بھی میں نے خطبے میں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا رأیت اللہ یعطی العبد ما شاء،
جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو چاہے خوب دے، پیسہ، دولت، ہاں جی، خوشحالی، ترقیاں دے بظاہر، اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں پر قائم بھی ہے، تو فَإِنَّمَا اسْتِدْرَاجٌ مِّنْهُ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے۔ استدراج کہتے ہیں رسی ڈھیلی چھوڑنا۔ دریاؤں اور نہروں پر جو لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو وہ کانٹے کے اندر گوشت کا ٹکڑا یا کوئی گڈویا لگا کر پھینکتے ہیں، اور جب مچھلی اس کو منہ مارتی ہے گوشت کھانے کے لیے تو رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے۔ استدراج اسے کہتے ہیں۔ اس لیے ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے کہ وہ گوشت اچھی طرح مچھلی کے اندر چلا جائے اور وہ کانٹا اندر جا کر گلے کے اندر پھنس جائے۔ اب جب پھنس گیا تو پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے، مچھلی باہر، کیونکہ کانٹا اچھی طرح پھنس گیا۔ اس کو کہتے ہیں استدراج، رسی ڈھیلی چھوڑنا۔ اگر کسی قوم جو اللہ کے عذاب کی مستحق ہو چکی ہو، انتقام کی مستحق ہو چکی ہے، اور اسے مال و دولت بھی بہت کچھ مل رہا ہو، پیسے ویسے بھی آ رہے ہیں، ریل پیر بھی بڑی ہو، سود خوری کا مال بڑا اچھا مزیدار ہوتا ہے، حرام خوری اور رشوت کا، اور وہ گناہ بھی کر رہے ہوں، ظلم بھی کر رہے ہوں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑنا ہے، تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر انتقام کا ایک جھٹکا وہ کیا ہے، پوری قوم اور ملک کو تباہ و برباد کر دے۔ استدراج۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ پچھلے 300 سال سے ہم جو اس غضب کے نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت کیے ہوئے ہیں، جہالت کے اس دائرے کے اندر غلطاں ہیں، غوطہ زن ہیں، ایسی جاہلیت تو کبھی دنیا میں نہیں آئی۔ جاہلیت کبریٰ اس یورپین بھیڑیوں نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس نے، روس، چین کے اس عالمی نظام نے ایسی جہالت مسلط کی ہے کہ انسانوں کو یرغمال بنایا اور شعور مسخ کر دیا، سوچ فنا کر دیا۔ ایسے وقت میں انبیاء کے سچے ماننے والے علماء ربانیین اور مسلمانوں کا بنیادی تقاضا حقیقی علم حاصل کرنا، شعور پیدا کرنا، سمجھنا، جہالت کے دائرے سے نکلنا، حقائق تک رسائی حاصل کرنا، اور حقائق کے مطابق اپنے علم اور اپنے عمل کو استوار کرنا، ظلم و جہول نظام سے نجات پانے کے لیے انبیاء کے طریقہ کار کی پیروی کرنا، یہی واحد راستہ ہے۔ قرآن کا بنیادی پیغام یہ ہے، انبیاء کا بنیادی پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ آج ایک مسلمان سے یہ تعلیمات تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کو سمجھے، جہالت میں غوطہ زن نہ رہے، بے وقوفی کو ختم کرے، عقل و شعور کی بنیاد پر دین کا ایسا فہم جو اس میں عزم صحیح اور جرأت پیدا کرے۔ جو علم، صحیح علم، عزم نہ پیدا کرے، ارادہ نہ ہو، بزدلی سکھائے، جس میں جرأت نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ کی پناہ مانگی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، من الکسل، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی بات کس لیے؟ یہ سستی، کاہلی، یہ بزدلی
یہ اپنی ہمتوں کو مسخ کرنے کا عمل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی دین کی تعلیمات کے مطابق عقل و شعور، فہم و بصیرت اور اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ایک مسلمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، احادیث کے پیغام کو سمجھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرعونوں کی اطاعت سے بچا کر، جہالت سے نکل کر علم اور شعور کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔